کیا امریکہ اور اسرائیلی افواج آپس میں ضم ہونے جا رہی ہیں؟ ملعون یاہو کی ہٹ دھرمی، لبنان میں جنگ روکنے سے انکار، چچا ٹرمپ آپے سے باہر۔ ٹرمپ نے ملعون یاہو کو فون پر احمق اور ناشکرا کہہ دیا۔ اسرائیل اور امریکہ کی دوستی کے سفر کی کہانی کیا ہے؟ روتھشائلڈ خاندان کا اربوں ڈالر کا مذہبی جال، جس نے بائبل کے حاشیوں سے کروڑوں امریکی عیسائیوں کو اسرائیل کا غلام بنا دیا۔ ایپیک کیسے امریکی سیاست کو کنٹرول کرتی ہے؟ امریکی پینٹاگون کی چابیاں اسرائیل کے حوالے کرنے کی تیاریاں۔ واشنگٹن کے بند کمروں میں تیار ہونے والا خفیہ قانون جو امریکہ کی رہی سہی غیرت اور خود مختاری کا باقاعدہ جنازہ نکالنے جا رہا ہے۔ کیا یہ قانون امریکہ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی۔ السلام علیکم۔ جون کے آغاز سے ہی لبنان اسرائیل کشیدگی میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسرائیلی افواج نے جنگ بندی کے تمام معاہدوں کو پامال اور دریائے لتانی کے شمالی علاقوں کو عبور کرتے ہوئے تاریخی قلعے بیوفورٹ کاسل پر قبضہ کر لیا۔ اور صرف یہی نہیں، اسرائیل کی جانب سے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر مکمل چڑھائی کی دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اسرائیل کا جو وزیر دفاع ہے، اسرائیل کاٹس، اس نے بیان دیا ہے کہ اگر شمالی اسرائیل میں امن نہیں ہوگا تو بیروت میں بھی امن نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس جارحیت کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری امن مذاکرات مکمل طور پر تعطل کا شکار ہو چکے ہیں، کیونکہ تہران کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ کسی بھی مستقل معاہدے کے لیے تمام محاذوں بالخصوص لبنان میں فوری جنگ بندی لازمی ہے۔ لیکن ملعون یاہو کسی صورت جنگ روکنے کو تیار نہیں ہے۔ ہوا کچھ یوں حضور کہ 1 جون 2026 کو چچا ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کی ملعون یاہو اور ثالثوں کے ذریعے حزب اللہ دونوں سے بات چیت ہوئی ہے اور فریقین لڑائی کو کم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، جبکہ بیروت کی طرف بڑھنے والے اسرائیلی فوجیوں کو واپس موڑ دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد ملعون یاہو کے دفتر سے متضاد بیانات سامنے آ گئے کہ لبنان پر حملے جاری رہیں گے اور بیروت پر بمباری صرف اس شرط پر روکی جائے گی کہ اگر حزب اللہ نے اسرائیل کو نشانہ نہ بنایا۔ اس کھلے تضاد کے بعد معتبر امریکی صحافتی ادارے ایکسیس نے ایک سنسنی خیز رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ کے مطابق چچا ٹرمپ نے ملعون یاہو کو فون پر شدید جھاڑ پلاتے ہوئے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے۔ اب میں وہ یہاں پر استعمال نہیں کر سکتا جو کچھ انہوں نے کہا، لیکن ٹرمپ نے ملعون یاہو کو آپ سمجھ لیجئے کہ احمق اور ناشکرا قرار دیا اور کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو اس وقت جیل میں ہوتا۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں ہر ملک اسرائیل سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اب حضور، اس خبر کے شائع ہونے کے بعد واشنگٹن اور دنیا بھر میں جیو پولیٹیکل مبصرین کی جانب سے اس خبر پر 2 طرح کی آراء سامنے آ رہی ہیں۔ ایک گروہ کیا سارائی کر رہا ہے کہ کیا یہ ٹرمپ اور ملعون یاہو کے گٹھ جوڑ کے خاتمے کا آغاز ہے، جبکہ دوسرا گروہ اس خبر پر کہے لگا رہا ہے اور کہے لگاتے ہوئے سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا کبھی غلام بھی آقا کو جھاڑ پلاتے ہیں؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ؟ چچا ٹرمپ، اس میں اتنا دم نہیں کہ ملعون یاہو کے سامنے چوم بھی کر سکے۔ اور حضور، ان کی ایک قیاس آرائی بے وجہ نہیں ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ بالخصوص اور امریکی ہاؤس اور سینٹ بالعموم ایسے ہی بیہیو کرتی ہے جیسے وہ سب کے سب اسرائیل کے خادم ہوں۔ اور حضور، امریکی سیاسی بساط پر پس پردہ ایک ایسی خوفناک جیو پولیٹیکل چال چلی جا رہی ہے جس نے امریکی اور بین الاقوامی سیاسی دانشوروں کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ دراصل حضور، امریکی کانگریس کی اس کے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ NDAA 2027 یہ اگلے سال اپروو ہونا ہے۔ اس میں ایک ایسی خفیہ ترمیم پیش کی گئی ہے جو در حقیقت آنے والے وقتوں میں امریکہ اور اسرائیلی افواج کے مستقل انضمام، مرجر کی بنیاد بنے گی۔ دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔
یہ کوئی عام خبر نہیں ہے جو چند روز میں دب جائے. اس کے اثرات آنے والی دہائیوں تک رہیں گے. ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کے عام شہری اسرائیل کے مظالم، غزہ اور لبنان میں جاری نسل کشی اور غیر صہیونی مذاہب جیسے اسلام ہے، مسیحیت ہے، بدھزم ہے، باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے خلاف صہیونیوں کا جو ان کا شدید تعصب ہے اور نفرت ہے، اس کے خلاف سڑکوں پر وہ احتجاج کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر سچائی جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے اور صہیونی تھنک ٹینکس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. انہیں علم ہے کہ بیداری کی یہ لہر برقرار رہی تو وہ بہت جلد امریکی عوامی کی جو حمایت ہے وہ کھو بیٹھیں گے. اور اب اس عوامی بیداری کا گلا گھونٹنے اور امریکی فوج اور معیشت کو دائمی طور پر اسرائیل کے تابع کرنے کے لیے ایک گھناؤنا منصوبہ تیار کیا گیا ہے. اس پورے کھیل کو، اس گھناؤنے منصوبے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کے ان تاریک صفحات کو پلٹنا ہوگا جہاں سے سرپرستی کا آغاز ہوا تھا. آج اسرائیل اور امریکہ کی دوستی سے غلامی تک کے سفر پر اور مجوزہ آئینی ترمیم اور اس کے دنیا پر ممکنہ اثرات پر بات ہوگی. تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. حضور، جدید اسرائیلی ریاست کوئی راتوں رات وجود میں نہیں آئی. اس کا خاکہ 19ویں صدی کے آخر میں سیاسی صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے تیار کیا تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ یہودی قوم کا تحفظ صرف ایک خود مختار ریاست اسی میں ممکن ہے. لیکن اس خاکے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے سرمایہ اور ایک سلطنت کی ضرورت تھی. یہیں سے اس تحریک کی سرپرستی کا آغاز ہوا. دنیا کے امیر ترین متمول صہیونی خاندان روتھسچائلڈ بینکنگ ڈینسٹی نے عثمانی سلطنت کے زیر کنٹرول فلسطین میں ابتدائی یہودی بستیوں کی تعمیر کے لیے خطیر رقم خرچ کرنا شروع کر دی. اس تحریک کو سب سے بڑی سامراجی کامیابی 1917 میں اعلان بیلفور یعنی کہ بیلفور ڈیکلیریشن کی شکل میں ملی. یاد رہے کہ اس وقت نہ تو پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی اور نہ ہی ہولوکاسٹ کا کوئی واقعہ پیش آیا تھا. اس کے باوجود برطانوی حکومت نے فلسطین کی دھرتی پر ایک یہودی قومی وطن کے قیام کا وعدہ کر لیا. جب عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو لیگ آف نیشنز نے فلسطین کا کنٹرول برطانیہ کے حوالے کر دیا، جس نے وہاں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت یہودیوں کی بڑے پیمانے پر ہجرت کو قانونی تحفظ فراہم کیا. بالآخر 1948 میں اقوام متحدہ نے سرزمین فلسطین کو تقسیم کر دیا. اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں نکبہ یعنی وہ عظیم تباہی آئی جس کے دوران 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو ان کے آبائی گھروں سے بندوق کی نوک پر بے دخل کر دیا گیا. اور یوں ایک ایسی لاچار پناہ گزین آبادی نے جنم لیا جو آج تک اپنے حقوق کو ترس رہی ہے. اور امریکی صدر ہیری ٹرومن نے امریکی داخلی سیاسی فوائد اور ووٹ بینک کے لیے اسرائیل کو فوری طور پر تسلیم کر لیا. لیکن امریکہ کی طرف سے اسرائیل کے لیے فوجی اور اسٹریٹجک سرپرستی کا باقاعدہ آغاز 1960 کی دہائی کے وسط میں صدر لنڈن بی جانسن کے دور میں ہوا. دراصل سن 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل کی فتح کے بعد واشنگٹن نے اسے مشرق وسطی میں سوویت یونین کے اثر و رسوخ کو روکنے اور تیل سے مالا مال عرب ممالک پر نظر رکھنے کے لیے ایک امریکی چوکی ایک امریکن آؤٹ پوسٹ کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. اچھا حضور، صہیونیوں کو علم تھا کہ صرف جیو پولیٹیکل ضرورت بن کر عام امریکیوں کی حمایت حاصل نہیں کی جا سکتی. اس مقصد کے لیے صہیونیوں کی جانب سے 20ویں صدی کے آغاز میں امریکی پروٹیسٹنٹ عیسائیت کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی انجینئر کی گئی. ایک نیا فرقہ تخلیق کیا گیا اور انجیل کا ایک نیا ورژن اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل تخلیق کیا گیا. اس بائبل کا مصنف پادری سائرس اسکوفیلڈ اس کے مہنگے ترین یورپی سفر اور ریسرچ کی تمام تر فنڈنگ براہ راست صہیونی نیٹ ورکس اور نیو یارک اشرافیہ کے لوٹس کلب کے ذریعے روتھسچائلڈ خاندان نے انہوں نے کی، اور اس بائبل کو امریکہ کے ہر چرچ تک پہنچایا گیا، پھیلایا گیا.
اسکوفیلڈ نے جو کتاب تیار کی وہ دراصل مسیحی دنیا کے لیے ایک نظریاتی ٹروجن ہارس کا کام کرتی ہے۔ اس بائبل کا لے آؤٹ ایسا ہے کہ اس کے حاشیے پر لکھی جو تشریحات ہیں، جو مارجن نوٹس ہیں، وہ اصل بائبل کے متن سے بہت زیادہ طویل مگر مبالغہ آرائی پر مبنی ہے۔ اسکوفیلڈ نے ان حاشیوں کا استعمال کرتے ہوئے مسیحیوں میں ایک نیا نظریہ پھیلا دیا جسے ڈسپنسیشنلزم کہا جاتا ہے۔ اس تشریح کے تحت یہ دعویٰ کیا گیا کہ جدید دور کے لادین صہیونی دراصل یہی خدا کی تمام تر زمینی وعدوں کے واحد وارث ہیں، اور فلسطین صرف اور صرف اسرائیل کی ہجرت کے لیے مخصوص ہے، پرومس لینڈ ہے جس کا وعدہ ان سے خدا نے کر رکھا ہے۔ بائبل کی ایک آیت جینیسس 12:3 جس کے الفاظ ہیں، جو تمہیں برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، اور جو تم پر لعنت بھیجے گا میں اس پر لعنت بھیجوں گا۔ اس ایک آیت کو امریکہ کی خارجہ پالیسی کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کروڑوں امریکی مسیحی ووٹرز کے لیے اسرائیل کی حمایت کرنا سیاسی فیصلہ نہیں بلکہ ایک الہی حکم بن گیا، اور یہ عقیدہ راسخ ہو گیا کہ جو اسرائیل کے خلاف جائے گا وہ گویا خدا کے خلاف جائے گا، نعوذ باللہ۔ امریکی عوام کو اس نئے مسیحی فرقے سے ان کو اپنے شکنجے میں پھنسانے کے بعد صہیونیوں کو ان کا اگلا ٹارگٹ امریکی سیاست تھی۔ دراصل صہیونیوں کو بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ امریکہ کو مکمل طور پر مٹھی میں رکھنے کے لیے اس کے سیاسی ایوانوں پر مکمل کنٹرول لازم ہے۔ اس کے لیے صہیونی لابی نے خود کو ایک مضبوط ادارے کی شکل دی۔ 1954 میں قائم ہونے والی امریکن زائنسٹ کمیٹی فار پبلک افیئرز کو 1959 میں ایپیک، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کا نیا نام دیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے 1938 کے قانون فارا، فورن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ، اس کے تحت ہر اس تنظیم کے لیے لازم ہے کہ وہ خود کو ایک غیر ملکی ایجنٹ کے طور پر رجسٹر کروائے جو کسی دوسرے ملک کے سیاسی مفادات کے لیے امریکی حکومت پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ لیکن ایپیک نے انتہائی چالاکی اور قانونی موشگافیوں کا سہارا لے کر خود کو اب تک فارا کے تحت رجسٹرڈ نہیں کروایا۔ آج بھی وہ رجسٹرڈ نہیں ہے فارا کے تحت۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ امریکی شہریوں کی فنڈنگ سے چلنے والی تنظیم ہے، اور اسی چور راستے کا فائدہ اٹھا کر وہ بغیر کسی قانونی پابندی، سخت مانیٹرنگ یا شفافیت کے امریکی حکومت کے اندر بیٹھ کر براہ راست اسرائیل کے لیے لابنگ کرتے ہیں۔ پھر حضور انتخابات پر کنٹرول اور سرمایہ کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ ایپیک نے امریکی انتخابی نظام کے اندر پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز، پیکس، ان کو ہتھیار بنایا جو الیکشن مہم کے لیے کروڑوں ڈالر جمع کرتی ہیں۔ امریکی سیاست کا ایک کڑوا سچ ہے حضور، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پیسہ ہی کسی بھی امیدوار کی قسمت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ 94% امریکی الیکشن وہی امیدوار جیتتا ہے جو اپنی مہم پر زیادہ پیسے لگاتا ہے۔ ایپیک نے اسی 94% کے قانون کو امریکی جمہوریت کے خلاف استعمال کیا۔ یہ نظام ایک سحر انگیز مالیاتی لوپ، ایک فائنینشل لوپ کے تحت کام کرتا ہے۔ اس لوپ کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ امریکی حکومت ہر سال اپنے ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے اسرائیل کو اربوں ڈالر، کم از کم 3.8 ارب ڈالر، جو جنگوں کے دنوں میں 18 ارب ڈالر سالانہ سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں، تو یہ رقم فوجی امداد کی مد میں امریکہ اسرائیل کو ہر سال دیتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو دی جانے والی یہ خطیر رقم کسی عارضی امداد یا روزمرہ کے فیصلے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ قانونی اور اسٹریٹجک معاہدے کے تحت دی جاتی ہے جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کا آغاز ستمبر 1975 میں ہوا جب دونوں ممالک نے ایک اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے۔ بعد میں امریکی کانگریس نے ایک باقاعدہ قانون پاس کیا جس کے تحت امریکی صدر پر یہ لازم کر دیا گیا کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو کوالٹیٹیو ملٹری ایج QME یعنی امتیازی فوجی برتری دے، اس کو برقرار رکھے، یعنی کہ جو ارد گرد آپ نے عرب اور مسلم ممالک ہیں ان سے آپ اسرائیل کو زیادہ اعلیٰ اکوپمنٹ دیں گے، اعلیٰ اسلحہ دیں گے، اس کو ان سب سے زیادہ لیس رکھیں گے، اسلحے سے اسٹیٹ آف دا آرٹ اکوپمنٹ دیں گے، ویپنز دیں گے، اور اسی مد میں ان کو یہ دیا جاتا ہے۔ اور اس قانون کا جو اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی امریکہ پابند ہے کہ اسرائیل کو ہمیشہ اپنے پڑوسی ممالک کے مقابلے میں زیادہ جدید اور مہلک ہتھیار فراہم کرے گا۔
اور یہ جو موجودہ 3.8 ارب سالانہ کا جو معاہدہ ہے یہ اوباما انتظامیہ کے دور میں 2016 میں طے پایا تھا اور یہ 10 سال دورانیے کا ہے جو 2019 سے 2028 پر محیط ہے اور اسے امریکی قانون ساز فورن ملٹری فائنینسنگ کے تحت ہر سال لازمی طور پر منظور کرتے ہیں۔ اچھا 2028 کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 2028 میں یہ ختم ہو رہا ہے۔ میں آگے چل کر اس پر مزید بات کروں گا، یہ بہت اہم ہے۔ اچھا تو حضور یہ 3.8 ارب ڈالر کا سرمایہ جو اسرائیل گیا تھا اے پیک اور اس کے ہمنوا سپر پیکس جیسے کہ یونائٹڈ ڈیموکریسی پروجیکٹ، ان کے ذریعے واپس گھوم کر امریکہ کے داخلی انتخابات میں جھونک دیا جاتا ہے، یہی پیسہ۔ اور یہ پیسہ ان سیاست دانوں کی مہمات پر پانی کی طرح بہایا جاتا ہے جو اسرائیل کے وفادار ہوں، جبکہ اسرائیل کے خلاف بولنے والے کسی بھی امیدوار کے مقابلے میں جو کھڑا ہوا، جو بھی اس کے مخالف امیدوار ہے، اس کو ریکارڈ فنڈنگ فراہم کی جاتی ہے تاکہ یہ جو اسرائیل کے مخالف بات کر رہا تھا اس کو عبرتناک شکست دی جا سکے۔ اور یوں امریکی سینٹ اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز یعنی کہ ایوان نمائندگان پر صہیونی لابی کا مکمل کنٹرول برقرار رہتا ہے۔ واشنگٹن کا قانون واضح ہو چکا ہے، جو اسرائیل پر تنقید کرے گا اس کا سیاسی کیریئر ختم۔ یہ امریکی سیاست پر اسرائیلی اجارہ داری کا پورا سائیکل ہے۔ امریکی مقننہ کی اسرائیلی غلامی کا سب سے شرمناک منظر اس وقت دیکھا گیا جب ملعون یاہو نے امریکی کانگریس سے خطاب کیا اور امریکی قانون سازوں نے کھڑے ہو کر اسے 26 مرتبہ سٹینڈنگ اوویشن، کھڑے ہو کر تالیاں بجائی۔ یہ کسی اتحادی ملک کا احترام نہیں تھا بلکہ ایک غلام حکومت کی اپنے آقا کے سامنے حاضری تھی۔ اور جو کوئی بھی اس غلامی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، میڈیا پر بیٹھے صہیونی مالکان اس پر فوری طور پر اینٹی سیمیٹزم، یہود دشمنی کا لیبل لگا کر اس کا کیریئر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتے ہیں۔ پورا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا صہیونیوں کی جیب میں ہے۔ سو حضور امریکہ کو صہیونیوں نے ہر طرح سے قابو کر لیا، خود کو امریکہ کی جیو پولیٹیکل ضرورت ثابت کیا، مذہبی طور پر خود کو خدا کی چنی ہوئی قوم ثابت کیا، سیاسی طور پر امریکی سیاست کو اے پیک کے ذریعے کنٹرول کر لیا اور پورا میڈیا صہیونیوں نے خرید لیا۔ اب اس کے بعد تو باقی کچھ بچا ہی نہیں۔ صہیونی بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ جناب اب تو پورا امریکہ ہماری مٹھی میں۔ لیکن حضور پھر اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت۔ تو حضور ہوا کچھ یوں کہ یہ تمام جتن کرنے کے باوجود وقت بدل گیا۔ غزہ اور لبنان کے معصوم بچوں کی چیخیں اب کارپوریٹ میڈیا کے فلٹرز کو توڑ کر ٹک ٹاک، ایکس اور انسٹاگرام کے ذریعے براہ راست دنیا کے اربوں انسانوں کے موبائل فونز پر پہنچ رہی ہیں، ان کی فیڈز میں آ رہی ہیں۔ ٹکر کارلسن، کینڈس اوونز، نک فوائنٹس اور دیگر صحافی کھلے عام امریکی کانگریس کی وفاداریوں پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ تمہارے لیے امریکہ اہم ہے یا اسرائیل؟ اور حضور امریکہ میں اٹھی ڈی زائنائزیشن کی اس تازہ لہر کی وجہ سے صہیونی تھنک ٹینکس بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ پروپیگنڈا کی جنگ ہار چکے ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ 2028 میں اوباما حکومت کا کیا ہوا وہ جو فورن ملٹری فنڈنگ کا معاہدہ ہے وہ 2028 میں ختم ہو گیا تو سالانہ 3.8 ارب ملنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ عوام تو ہمارے خلاف ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ اگلی دفعہ پاس ہی نہ کریں، اور اگر یہ ہو گیا تو امریکہ ان کے آئینی شکنجے سے نکل جائے گا۔ اس لیے اب وہ ایک ایسا خوفناک حربہ لائے ہیں جس کے بعد امریکہ کبھی اسرائیل کو نہ کہنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ امریکی کانگریس میں ریپبلکن مائک راجرز اور ڈیموکریٹ ایڈم سمتھ نے خاموشی سے 2027 کے نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ NDAA میں ایک ترمیم شامل کی ہے جسے سیکشن 224 یا سیکشن 224 یعنی امریکہ اسرائیل ڈیفنس ٹیکنالوجی کوآپریشن انیشیٹو US اسرائیل ڈیفنس ٹیکنالوجی کوآپریشن انیشیٹو کا نام دیا گیا ہے۔ یہ محض ایک عام دفاعی معاہدہ نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی افواج اور دفاعی صنعت کا انضمام ہے، مرجر ہے،
یہ ایک ہو جائیں گی، جو امریکہ کی تاریخ میں پہلے کسی ملک کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ اور اس کے حضور 3 بنیادی اہداف ہیں، نکات ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا ہے کہ پینٹاگون کے رازوں کی منتقلی۔ یہ قانون امریکی جنرلز کو مجبور کرے گا کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، بائیو ٹیکنالوجی اور کوانٹم کمپیوٹنگ کے شعبوں میں امریکہ کے سب سے اعلیٰ اور حساس ترین فوجی راز اسرائیل کے ساتھ شیئر کریں۔ دونوں ملکوں کے ملٹری انفارمیشن سسٹمز کا انضمام ہوگا، ڈیٹا فیوژن کیا جائے گا، یعنی امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ اب ایک مشترکہ جنگی مشین، یونائٹڈ وار مشین چلائے گا۔ دوسرا، امریکی معیشت پر قبضہ۔ اسرائیل کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ امریکی دھرتی پر اپنے ہتھیاروں کے کارخانے اور فیکٹریاں قائم کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر مستقبل میں امریکی عوام کے دباؤ پر کانگریس کا کوئی بھی رکن اسرائیل کی فنڈنگ یا ہتھیار روکنے کے لیے ووٹ کرتا ہے یا ووٹ کرنا چاہتا ہے، تو صہیونی لابی اس ممبر کو دھمکی دے سکے گی کہ اگر تم نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا تو تمہارے اپنے حلقے کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، تمہارے اپنے ووٹرز بے روزگار ہو جائیں گے۔ یعنی امریکی روزگار کو اسرائیل کی مرضی کے تابع کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا ہے اسرائیل کی مستقل محتاجی۔ اسرائیل اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹی، آئی پی، اپنی ٹیکنالوجی، اپنے الگوریدمز کو امریکی ہتھیاروں کے اندر اس طرح فٹ کر دے گا کہ امریکی فوج اپنے ہی ہتھیار چلانے کے لیے اسرائیلی تعاون اور سافٹ ویئر کی محتاج ہو کر رہ جائے گی۔ سابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حکام جیسے جوش پال، اس نے وارننگ دی ہے کہ اس بل کا مقصد اسرائیل کو امریکہ کی سپلائی چین کی جڑوں میں اس طرح اتار دینا ہے جیسے کہ زہر، تاکہ امریکہ کے پاس اسرائیل کے کسی بھی ظلم پر نہ کہنے کی طاقت ہی باقی نہ رہے۔ اچھا حضور، اب ذرا ایک مختصر سا تجزیہ بھی کیے لیتے ہیں۔ دیکھیے حضور، اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو یہ امریکہ کی رہی سہی خود مختاری سوورنٹی کا باقاعدہ جنازہ ہوگا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے مکمل زوال اور تباہی کا آغاز ہوگا۔ ایک ایسا ملک جس کی اپنی کوئی اخلاقیات نہیں، جو معصوم بچوں کے قتل عام، ہسپتالوں پر بمباری اور انسانیت کے خلاف جرائم میں عالمی عدالت انصاف ICC کے وارنٹس کا سامنا کر رہا ہے، اسے دنیا کی سب سے بڑی فوج کی چابیاں تھما دی جائیں گی، سونپ دی جائیں گی۔ یہ انضمام امریکی فوجیوں کو صہیونی نظریات کا غلام بنا دے گا۔ کل کو اگر امریکی عوام اپنی ہی حکومت کی ان ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف سڑکوں پر نکلتے ہیں تو یہ مشترکہ اور بے رحم فوجی مشین امریکی شہریوں کو ہی کچلنے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ اسرائیل دنیا کی ایک ایسی واحد سپر پاور بن کر ابھرے گا جس کے پاس امریکہ کا ہائی ٹیک اسلحہ، امریکیوں کا پیسہ اور ایک مسخ شدہ پرتشدد صہیونی نظریہ ہوگا، جو باقی انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو جو صہیونی نہیں اس کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیں۔ یہ دنیا کو کبھی نہ ختم ہونے والی جنگوں کی دلدل میں دھکیل دے گا، جہاں پوری دنیا کا کنٹرول ایک ایسی لابی کے ہاتھ میں ہوگا جس کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ امریکی معاشرہ تو کافی حد تک صہیونیت کو مسترد کر چکا، لیکن اس کی حکومت اب اس سرطان کو قانونی شکل دے کر اپنے ہی ملک پر ہمیشہ کے لیے مسلط کرنا چاہتی ہے۔ کیا امریکی عوام پینٹاگون کی چابیاں ہمیشہ کے لیے اسرائیل کے حوالے ہونے سے پہلے اس ہولناک انضمام کا راستہ روک پائیں گے؟ کیا امریکی سیاست دائمی غلامی کے اس وار سے امریکہ کو بچا پائے گی؟ مجھے نہیں لگتا۔ میری رائے پوچھئے تو میرے خیال میں امریکی سیاستدان خود امریکہ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ امریکہ پر یہ وار باہر سے نہیں، اندر سے ہو رہا ہے، اور جب وار اندر سے ہوں تو ان سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے۔ This is the beginning of the end for America.
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.